جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں نا میں سوچتا ہوں یار کیا داؤد علیہ السلام کی ٹریننگ کیا ہوگی ہے وہی، کیا تلوار چلانا اور گھڑ سواری جانتے ہوں گے. اور داؤد علیہ السلام کی یہ خوبی ہے کہ قرآن نے جتنا عبادت کا تذکرہ داؤد علیہ السلام کا جس اہتمام سے کیا ہے، میری معلومات کے مطابق کسی دوسرے شخصیت کا ایسا تذکرہ نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جتنے بڑے کمانڈر تھے اتنے ہی زیادہ عبادت گزار بھی تھے. عبادت بھی ویسے ہی تھی ان کی. آج اگر کوئی لڑائی کے میدان میں آگے ہوتا ہے تو وہ لبرل بن جاتا ہے، وہ مذہب سے بالکل دور، وہ نماز روزے سے غافل ہو جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جالوت. اللہ نے خوش ہو کے آتاہ اللہ العلم، علم بھی دے دیا، حکمت اور نبوت بھی دے دی، پیغمبر بنا دیا اللہ نے. اور اب حکم دیا آئندہ کمانڈر کون ہوگا؟ آپ ہوں گے. اب بنی اسرائیل کی قیادت کس کے پاس آئے گی؟ یہ الیکشن سے سلیکشن نہیں ہوئی. اگر بنی اسرائیل میں جمہوریت ہوتی کسی مکھنچو کو اپنا کمانڈر بنا دیتے. یہ جمہوریت جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے نا صحیح ہے نا، وہ یہی چل رہی ہے. جو جھوٹ بولتا سب سے زیادہ نعرے لگاتا وہی سب سے آگے آتا. تو اللہ کی طرف سے سلیکشن تھی، داؤد علیہ السلام کو کمانڈر بنا دیا، خلیفہ بنا دیا گیا. اور داؤد علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب یہ قوم فتح ہو گئی ہے، اب آپ نے دین کا جھنڈا پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے، اب آپ جہاد کریں گے. تو داؤد علیہ السلام لڑتے رہے، پوری زندگی لڑائیوں میں گزری. کمال کی بات ہے داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی 3 چیزوں میں گزری ہے. شادیاں بھی دبا کے کی ہیں، بہت کثرت سے شادیاں کی. کیوں؟ نسل کثرت سے پیدا ہو. کیونکہ جنگوں میں جب اتنے لوگ شہید ہوں گے یہ آپ کی گروتھ ریشو بڑھے گا نہیں تو آپ کی قوم سمٹ کے کیا ہو جائے گی؟ ختم. پاکستان آرمی میں جو جوان اتنی کثرت سے ہیں نا، مجھے ایک نیوی کے بہت بڑے کمانڈر نے یہ بات بتائی کہ امریکہ اور یورپ کو اپنی آرمیوں میں اپنی قوم کے جوان بھرتی ہونے کے لیے نہیں ملتے. نہیں آ رہی بات؟ ان کو کرائے پہ دوسری قوموں کے لوگ اپنی آرمی میں بھرتی کرنے پڑتے ہیں. کسی دوسری قوم کا آدمی آپ کی قوم کے لیے اس جذبے سے نہیں لڑے گا، وہ تو کرائے پہ آیا ہے نا. امریکہ اور ان قوموں میں اتنے لوگ نہیں ہیں. جبکہ انہوں نے کہا ہمارے پاکستان میں کیا ہے، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے سلیکشن کے لیے. ہر آدمی کہتا ہے مجھے بھرتی کرو، دوسرا کہتا ہے مجھے بھرتی. یہ کیوں ہے؟ گروتھ ریشو زیادہ ہے. اگر یہ 2 بچوں پہ آ گئے نا ہم تو یہ فیسلٹی ہماری کیا ہو جائے گی؟ ختم. عسکری لحاظ سے کمزور پڑ جائیں گے. تو داؤد علیہ السلام نے کثرت سے، اس زمانے میں 4 سے بھی زیادہ شادیوں کی اجازت تھی. خواتین سے معذرت کے ساتھ اوپر بیان سن رہی ہیں، بولیں گے پھر آ گیا. اب کیا کریں، داؤد علیہ السلام نے کی تھی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ داؤد علیہ السلام نے بہت کثرت سے شادیاں کی، بہت کثرت سے. یہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. 3 کام کثرت سے. ایک لڑائی. پھر اللہ نے خوش ہو کے نا آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا کہ اب آپ لوہا جدھر چاہیں گے مڑ جائے گا. آپ زرہیں بنائیں. قرآن کہتے ہیں وقدر فی السرد، جنگی ٹوپیاں بنائیں. داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے جنگی ٹوپیاں بناتے تھے اور جنگی لوہے کے لباس بناتے تھے، تلوار اس پہ اثر نہ کرے. اسباب اختیار کر رہے ہیں. اور پھر قرآن ان کی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے. یا جبال بی ماہو والطیر، اے پہاڑوں، داؤد جب اللہ کی تسبیح کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ اس تسبیح میں شریک ہو جاؤ. اور قرآن داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات کہہ رہا ہے، فصل الخطاب، بہترین بات کرنے کا، تقریر کرنے کا ملکہ عطا کیا. جب تقریر کرتے، بیان کرتے، خطابت کے جوہر دکھاتے، لوگوں پر ایک جادو جو ہے نا، وہ ایسے لوگ مبہوت ہو جایا کرتے تھے. ہمارے بہت سے لیڈر ہیں، بولتے ہیں، آدمی کہتا ہے تو بولنا کیا چاہ رہا ہے، تیرے منہ سے نکل کے آ رہا ہے. بولنا ہی نہیں آتا ہمارے اکثر لیڈروں کو. لیڈر میں ایک بہت بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کو بولو آنا چاہیے. بولنا ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار یہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بول کیا رہا ہے. ادھر ادھر کی پھینک رہے ہیں، ادھر کی پھینک رہے ہیں، وہ چور ہے، وہ فلانا ہے، وہ یوں ہے. خیر ابھی ہمیں اپنے لیڈروں کا وہ نہیں، مقصد ہمارا وہ نہیں ہے. ہم تو داؤد علیہ السلام کی تعریفیں کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فصل الخطاب، اسپیکنگ پاور عطا کی ہم نے کس کو؟ داؤد کو. تو کمانڈر میں یہ ضروری ہے کہ جب وہ تقریر کرے تو لوگوں کے دل لرز جائیں، لوگوں کو موٹیویشن ملے. داؤد علیہ السلام تقریر کرتے. آواز اتنی خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، والطیر محشورۃ، اللہ فرماتے ہیں پرندے ان کی آواز کے گرد آ کے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے کہ پرندے اکٹھے ہو کے سنتے. پہاڑ ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے. اور حدیث میں آتا ہے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے کیسے گزاری؟ 1 دن روزہ اور 1 دن ناغا. 1 دن روزہ، ایک کنٹینیو کیوں نہیں رکھے؟ صحت خراب ہو جائے گی، آگے لڑنا بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 1 دن روزہ، 1 دن ناغا. 1 دن پوری زندگی حضرت داؤد کا یہ معمول تھا. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا داؤد علیہ السلام نے. حدیث میں آتے کہ یہ بات روایات میں ہے
کہ داؤد علیہ السلام نے رات کے 3 حصے، ایک حصہ خود عبادت کرتے، سو جاتے، گھر والوں کو جگاتے، بچوں کو جگاتے، اس طرح سے 3 حصے، پورا گھر رات کو کس میں مشغول ہوتا تھا؟ عبادت. تو یہ وہ لوگ تھے بھائی جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام کو ہم نے بیٹا دیا سلیمان، صحیح ہے نا؟ اور ہم نے کہا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے مشن کو کون سنبھالے گا؟ بولو سلیمان. پھر وہ ان کے اللہ نے واقعات بیان کیے، ان کو ان سے بھی زیادہ کمالات عطا کیے اللہ تعالیٰ نے. اور کمال معذرت کے ساتھ شادیاں انہوں نے بھی بہت کی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ شادیاں کرنا یہ انسان کے 2 نمبر ہونے کی، عیش پرست ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ پیغمبروں کی سنتیں ہیں. یہ تو اسلام نے 4 کی پابندی لگا دی ہے، 4 سے زیادہ الاؤ نہیں ہے. اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب دنیا میں تھے آسمانی، ان میں 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی. تو سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر صحیح ہے بخاری میں ہے. سمجھتے ہو آپ نا فری ہونے کی. میرے پاس ہمارے ایک شاگرد تھے بہت باریک سے نا، میں ان سے مذاق بہت کرتا تھا. بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. بہت دبلے پتلے نا، تو میں طلبا کو ویسے ہی 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دیتا تھا. میں وہ بڑے شوق میں نا جوش میں آ جاتے نا، ایسے کر کے یوں کر کے نا سنتے. میرا ان سے مذاق تھا، ناراض نہیں ہوتے تھے. میں ان سے کہتا بھائی دیکھو آپ برائے مہربانی آپ اس تقریر سے متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. میرے کیوں استاد جی؟ میں نے کہا یار دیکھو سمجھا کرو بات. میں نے کہا گلوکوز کی بوتلوں کا پہلے سے انتظام کرنا. وہ بھی ہنستے تھے، برا نہیں مانتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا آپ ایک دم جوش میں نہیں آؤ. تو بعض لوگ 100 شادیوں کو سنیں ایک دم جوش. بھائی آج کل صحتیں اتنی نہیں ہیں، اور ویسے بھی اجازت بھی نہیں ہے. تو اپنی صحت کو دیکھ کے جذبہ، ہم تو بیان کریں گے 4 شادیوں پر، لیکن آپ نے اپنی صحت کے بارے میں آپ خود جانتے ہو. ایسا نہ ہو میرا بیان سن کے آپ کر لیں اور اس کے بعد کہیں یار یہ ایک عذاب میں مفتی صاحب نے ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آ کے، جب دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہوں نا میں. ایک دن ایک صاحب آئے، میں نے ان کو سمجھایا، کہہ رہے میں بیوہ سے کر رہا ہوں یہ وہ نا، پوری بات ہو گئی. پوچھنا چاہ رہے تھے، ان کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. تو مجھے کہتے ہیں یار وہ ایک بات آپ سے کرنی ہے ذرا اکیلے میں. میں نے کہا آ جائیں بھائی، چھاؤں میں آ جائیں. کہہ رہے ہیں یار وہ خوراک ذرا بتا دیں گے کیا کھانا ہے. میں نے کہا بھائی یہ روٹی کھاتے ہیں اور تو ہمیں کوئی خوراک معلوم. صبح پراٹھا کھا لیتے ہیں انڈے کے ساتھ، دوپہر کو روٹی یہی ہے. اور تو یہ حکیموں سے رابطہ کرو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی. تو داؤد علیہ السلام کی پھر اللہ نے خلافت قائم کی. آج یہودی ڈیوڈ نام رکھتے ہیں نا داؤد علیہ السلام پر. ازبکستان ہمارا جانا ہوا، یہودی کہتے ہیں کہ وہاں داؤد علیہ السلام کی قبر ہے. مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہودی بہت جاتے ہیں آج بھی وہاں. تو ہمیں بھی بتایا گیا قبر ہے، ہم تو نہیں گئے وہاں پہ. ہم نے کہا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ یہودی کہتے ہیں، ازبکستان ہے نا رشیا کی آزاد ریاست. تو میرا سفر ہوا ہے وہاں پہ، اور تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وہاں قبر ہے. یہودی بہت جمع ہوتے ہیں وہاں پہ. واللہ عالم ہے یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانے. یقینی طور پر تو اللہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو یہ واقعات ہیں بھائی، جس بہت سارے اور بھی مضامین تھے، پھر کل بیان کریں گے انشاءاللہ اس کو. ان واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ دیکھو ہمیں بھی ان لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلی اس میں جہاد کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو ہمیں اپنی فوج کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. فوج کی اس طرح سے برائی کرنا کہ فوجیوں کا جذبہ ہی ختم ہونا شروع ہو جائے، یہ طریقہ کبھی بھی ٹھیک. کوئی عیب ہے بیان کرو، اصلاح کی کوشش کرو، لیکن یہ کہنا یہ ہیں ہی چور، یہ ہیں ہی ایسے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے نا میدان میں، اس کو موٹیویشن نہیں ملے گی. لوگ کہتے ہیں ہم ان فوجیوں کو تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو ان کے افسروں کو کہتے ہیں. وہ بھائی جو ماتحت ہوتا ہے وہ اپنے افسروں ہی کے کہنے پہ آگے لڑ رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی اپنے ملک کے دفاع پہ سمجھوتا مت کرو. میں نہیں کہہ رہا یہ دودھ کے دھلے سے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک مخالفت اعتدال سے. اتنا آگے مت بڑھو کہ افورڈ نہ کر سکو. سمجھ رہے ہو؟ تو جہاد کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلتی ہے. دوسرا، اس میں جو ہمارے لڑنے والے فوجی ہیں ان کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہماری آرمی کو، ہماری نیوی کو، ہماری ایئر فورس کو، کہ اگر آپ نے اپنی فوج میں دین کا عنصر شامل نہیں کیا، مذہب کی موٹیویشن کو شامل نہیں کیا، لوگوں کو، فوجیوں کو لبرل بنانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ کی فتح اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ جب ہوگی جب ہمارے فوجی نماز کی پابندی کریں گے، رمضان کے روزوں کی پابندی کریں گے، داڑھی کو برا نہیں سمجھیں گے، جب تلاوت کا معمول ہوگا اور اللہ رسول کی باتیں ہوں گی اور ان آیتوں کو ان کے درس ہوں گے، تعلیم ہوگی، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا معمول ہوگا، ہماری ہسٹری پڑھائی جائے گی، پھر فوج کو موٹیویشن. اور اگر آپ نے ہماری آرمی کو کیونکہ فوج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں فوج کو لبرل بنا دیں. وہ کہتے ہیں مولوی ہٹاؤ فوج سے، اور یہ داڑھی والے ہمیں پسند نہیں ہیں، یہ نماز روزہ نہیں، لبرل. تو میرے بھائی جس دن آپ نے اپنی فوج کو لبرل بنا دیا تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، شہادت کا جذبہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ہمیں ان آیتوں سے سبق ملتا ہے. اور شادیوں کا سبق بھی وہ تو ملتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی میں زیادہ ہائی لائٹ نہیں کروں گا. اور عبادت کا بھی ملتا ہے کہ کیسے داؤد علیہ السلام کی عبادت ہے. یہ جب داؤد علیہ السلام کا اصل ٹاپک آئے گا نا، وہاں اور تفصیل سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے.